السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 836واں سبق ہے۔ محترم دوستو، ہمارا ملک فی الحال جن حالات میں گزر رہا ہے وہ ملک میں رہنے والا ہر شہری اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ خاص طور پہ میں یہ پیغام ہمارے ایمان والے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، حالات جو ہے نا، ان حالات میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی، ہوشیار رہنے کی، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے آنے جانے والی ہر کال پہ پوری نظر رکھی ہوئی ہے، ہر میسیجز کے اوپر آپ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات کے اندر ہمارا کوئی بھی فیس بک پوسٹ ایسا نہ ہو جس سے ملک دشمنی ظاہر ہوتی ہو، کوئی بھی واٹس اپ ایسا میسیج نہ ہو جو ملک دشمنی کا ثبوت بنے۔ ہماری فون کے اوپر اگر کسی سے بات چیت ہو رہی ہے تو اس بات چیت کے اندر ہم حتی الامکان سیاسی پولیٹیکل باتوں سے پرہیز کریں۔ جن ہوٹلوں میں، جن ریسٹورنٹس کے اندر ہم جا کے چائے پیتے ہیں، ویسی ہوٹلز کے اندر، ویسے ریسٹورنٹس کے اندر حتی الامکان پولیٹکس اور سیاست کی باتوں سے پرہیز کرے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے اطراف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کس ٹائپ کے لوگ ہیں۔ حتی الامکان یہ سب چیزوں سے پرہیز کرے، چوکن نہ رہے۔ موبائل کا، واٹس اپ کا، فیس بک کا، جتنی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورکنگز کا آپ استعمال کرتے ہیں، محتاط ہو کر اس کا استعمال کریں۔ اس لیے کہ پرابلم یہ ہوتا ہے، جب سے پلوامہ کا جو اٹیک ہوا جس میں ہمارے ملک کے تقریباً 50 کے قریب جوان شہید ہو گئے، اس کے بعد سے ہماری ساری ایجنسیاں جو ہے وہ الرٹ ہے، اور تب سے لے کر اب تک تقریباً مسلم نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، جتنے شہید ہوئے اس سے بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکی ہے، صرف اپنی اسی طریقے کی نادانی والے حرکتوں کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک نیوز پڑھا تھا، کرناٹکا بیلگام میں ایک مسلمان ٹیچر اس نے کسی ملک کے زندہ باد کا نعرہ جو ہے فیس بک کے اوپر پوسٹ کیا۔ اس کے گاؤں والوں نے، اس کے محلے والوں نے، اس کے اپنے علاقے کے لوگوں نے جب وہ دیکھا، وہ لوگ طیش میں آ گئے، انہوں نے آ کے اس کا گھر پھونک دیا۔ وہ ٹیچر تھی، گورنمنٹ ٹیچر، اور مسلمان نہیں تھی۔ اس کے اوپر پھر پولیس نے کارروائی کی، اس کو گرفتار کر کے لے کر گئی۔ میں نے جب یہ نیوز پڑھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ اس فیس بک پوسٹ کا فائدہ کیا ہے۔ اس عورت نے، اس لیڈیز نے جو فیس بک کے اوپر پوسٹ کیا کسی کے مردہ بات کے بارے میں، کسی کے زندہ بات کے بارے میں، اس سے فائدہ کیا ہے؟ دین کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کوئی عاشق ہے کیا اس کا ادھر کا، یا کوئی اس کا ہے جس کو خوش کرنے کے لیے کہ کم سے کم اس کا 2-4 انچ جو ہے چوڑا ہو جائے بول کے، فخر اور گھمنڈ کی وجہ سے؟ تو کائے کے لیے زبردستی کی ایسی حرکتیں کرنے کا جس کی وجہ سے گھر والے بھی پریشان ہوں، ملک والے بھی پریشان ہوں، بستی والے بھی پریشان ہوں، اور اپنی جو قوم ہے مسلمان، ان کے اوپر اس طریقے کے داغ لگے، اس طریقے سے ان کے اوپر جو ہے لوگ باتیں کریں ان کے بارے میں، اور گاؤں میں اور بھی جو دوسرے مسلمان ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو زبردستی اس طریقے سے فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ کرنا اور اس طریقے سے لکھنا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایسے ہی ایک علاقے کے اندر چند مسلم نوجوان وہ ہوٹلوں میں چائے پیتے پیتے زور سے باتیں کر رہے ہیں، عقل نہیں ہے، ایک پیسے کا ہوش نہیں ہے، ٹراپن، منہ میں بہت بھونکنے کی عادت۔ تو یہ ایسے جو ٹرے رہتے نا، ٹرے، میں نے دیکھا ہوں، مجھے ایسے علاقوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں دیکھتا ہوں بہت ٹرے پنے کی عادت، بہت ٹراپن ایسا بھرا ہوا ہے کوٹ کے، وہ اپنے گلی لیول سے لے کے دلی تک ہر ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے۔ تو ایسے جو ٹرے رہتے
ان کے اطراف میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھے بہت ٹر ٹر کر رہے, بولے یہ اٹھاؤ ان کو. اب پورے علاقے مسلمانوں کے, شہر مسلمانوں کا 5-6 کو لے کے چلے گئے وہاں سے. پھر اخبارات کے اندر ان کے بارے میں خبریں, ان کے بارے میں نیوز. تو یہ جو ٹراپن ہے نا, اس سے بھی تھوڑا پرہیز کرنے کا, اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا. ہم کہاں پر ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کس ٹاپک کے اوپر ہماری بات ہونی چاہیے, یہ ہم نے دھیان دینا چاہیے, توجہ دینا چاہیے. خاص طور پہ سیاست ہے, پولیٹکس ہے, یہ سب باتوں سے حتی الامکان ہم نے پرہیز کرنا چاہیے. عوامی مقامات کے اوپر, پبلک پلیسز جہاں پر بھی ہے, چاہے وہ ریلوے اسٹیشن ہو, چلتی ہوئی ٹرین ہو, چاہے پھر وہ آپ کی بس ہو, چاہے پھر وہ کہیں چائے پینے کی جگہ ہو, چاہے وہ بازار ہو, کوئی بھی جگہ ہو, دین کی بات آپ کرو. بعض اوقات میں خود دین کی بات ایسی کرتا ہوں, چاہے ٹرین ہو, ہوٹل ہو, لوگ اطراف میں جمع ہو جاتے, ارے کیا بات چل رہی ہے, ارے بھائی یہ جنت کی بات چل رہی ہے, جہنم کی بات چل رہی ہے, قبر کی بات چل رہی ہے, اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے کیا کیا فضائل ہے, اور اس مبارک محنت سے پوری دنیا کے اندر اللہ نے کیسے ماحول کو بدلا ہے. اس ٹاپک پہ ہم خود بات کرتے ہیں. میں خود کرتا ہوں, ہوٹل میں کرتا ہوں, ٹرین میں کرتا ہوں, جہاں ہم اپنی بات, جیسے ہمارے بڑے جو فرماتے ہیں نا, زمین سے نیچے یا آسمان سے اوپر, وہ جو باتیں ہیں اپنی آخرت بنانے والی, آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا, کوئی روکے گا نہیں, کوئی آپ کو جو یہ ایکچول میں میرے محترم دوستو, یہ جو 6 صفات کی بھی جو بات کی جاتی ہے, بہت سارے لوگوں کو بہت بری لگتی ہے یہ بات. بولے نہیں, میرے پاس تو علم کا سمندر ہے, میں جیسی چاہے ویسی بات کروں گا, میں کیوں 6 صفات پہ بات کروں, میں کیوں ایسی بات کروں, میں کیوں ایسی بات کروں. ہمارے ایک دوست تھے, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے سامنے, میرے مقابلے میں صلاحیتوں کے پہاڑ ہے ان کے پاس. اپن تو ایسی چھے. ملاقات ہوئی ان سے میری ایک دن, وہ بولنے لگے مجھے, بولے میں نے چھوڑ دیا فلاں مسجد کی امامت کو. میں بولا کیوں بھائی؟ بولے میں نے جمعہ میں یہ ٹاپک پہ بات کیا تو وہ ہمارے مسجد کے ذمہ دار نے جمعہ کے بعد میں بولے کہ اس پہ بات نہیں کرنے کا. دوسرے جمعہ کو وہ ٹاپک پہ بات کیا, بولے اس پہ بات نہیں کرنے کا. تیسرے جمعہ کو بات کیا, بولے اس پہ بات نہیں کرنے کا. وہ بولتے ہیں بولے خالی 6 صفات کے اندر ہی بات کرنا. میں نے کہا بالکل صحیح بولتے ہیں نا, وہ کون سی غلط بات ہے اس میں. میں نے کہا میں خود جہاں پہ امامت کرتا ہوں, میں 6 صفات سے باہر جمعہ میں بیان نہیں کرتا ہوں, کبھی نہیں کرتا ہوں میں. ابھی تو سیرت کا سلسلہ ہی چل رہا ہے تقریباً پچھلے 3-4 مہینے سے. ویسے بھی میں نے کہا میں 6 صفات کے باہر بات کرتا ہی نہیں ہوں. بولے جب 6 صفات کے اندر ہی بات ہوں گی تو ہم تجارت پہ کیسی بات کریں گے, ہم جو ہے معاشرت پہ کیسی بات کریں گے, معاملات پہ. میں بولا بالکل کر سکتے آپ, علم کے باب میں, اکرام مسلم کے اندر میں یہ ساری چیزوں پہ بات کر سکتے, کسی نے منع نہیں کیا. لیکن آپ نے کوئی اور بات کیے ہوں گے, بس کچھ نہیں بولے. میں ملک میں آج جو حالات چل رہے ہیں اور ان حالات کے اندر, میں نے کہا آپ نے کچھ پارٹیوں کے نام بھی بیان میں لیے تھے. بولے وہ لیے بغیر میں کیسے سمجھا سکتا ہوں. میں نے کہا یہی غلطی ہے, یہی ہمارا سب سے بڑا مسٹیک ہے. وہ نام کیوں لیے تم نے؟ تو تمہارا جو جمعہ کا بیان ہے وہ تو سیاسی بیان بن گیا. جیسے ہی آپ کی زبان کے اوپر اگر کسی پارٹی کا نام آ گیا یا کسی غیر لیڈر کا نام آ گیا, وہ سیاسی بیان ہو گیا, وہ کہاں سے دینی بیان رہا. تو اس کے لیے میرے محترم دوستو, احتیاط جو ہے نا, احتیاط وہ بہت ضروری ہے. وہ اپنا کام نہیں ہے, وہ اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے اللہ نے جن کو قبول کیا, وہ اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. تو دائرہ ہے یہ 6 صفات جو ہے ہمارے لیے دائرہ ہے. ہم کو معلوم ہے ہماری ہر مسجد کے اندر جمعہ کے سارے بیان وہ ریکارڈ ہوتے ہیں, ہم کیا بول رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور کوئی امام اگر ایسا ہے جس کے بیانات کے اندر پولیٹکس کی باتیں آ رہی ہو, جس کے بیانات کے اندر لوگوں کے نام آ رہے ہو, پوری واچ رکھی جاتی ہے اس کے اوپر. لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے, یہ کہاں اٹھ رہا, کہاں بیٹھ رہا, کس سے بات کر رہا, اس کے فون پہ کیا بات چیت چالو ہے, ساری چیزیں. تو چوکنا رہنے کا, حالات صحیح نہیں ہے. ایسے حالات کے اندر اپنی جو زبان ہے آدھی چھٹاک کی,
کنٹرول کرنے کا اس کو، ہم کیا بول رہے بولنے سے پہلے 50 بار سوچنے کا. تو اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، ملک کے حالات کے مد نظر ذرا چوکن نہ رہو. نوجوان جو ہے ہمارے، کوئی بھی میسج چاہے وہ سیاسی ہو کوئی بھی ہو، مہربانی کر کے ہم اس کو فارورڈ نہ کرے، پوسٹ نہ کرے، شیئر نہ کرے. فیس بک کے اوپر کوئی ایسی بات پوسٹ نہ کرے جو ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے. اور ٹراپن، ہوٹلوں میں ٹراپن، اسٹیشنوں پہ ٹراپن، پلیٹ فارموں پہ ٹراپن، یہ جو ٹراپن ہے جس کا ایک پیسہ بھی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، زبانوں کو کنٹرول رکھے تھوڑا سا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.